بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 آج آپ کی جو آن لائن کلاس ہے اس میں ہم نے پڑھنا تھا سبق قومی اتفاق، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا سبق ہم نے قومی اتفاق پڑھا تھا اور ہم نے اس کے 2 پیراگراف پہلے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم اس کا تھرڈ لاسٹ جو اس پیج نمبر 22 پہ ہے پیراگراف، یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب اپنی بک جو ہے اس کا پیج نمبر 22 اوپن کریں اور دیکھیں یہاں پہ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر مصنف ہمیں یہ بتا رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے ان کے، یوسف علیہ السلام کا پہلے سن لیں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ 9 بیٹے جو ہے وہ ایک بیوی میں سے تھے، اور 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دوسری بیوی میں سے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کیونکہ بچپن ہی سے اپنے تمام بھائیوں سے الگ تھلگ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کرنی تھی، تو اسی لیے شروع سے ہی ان کی عادات اپنے بھائیوں سے مختلف تھیں۔ اب کیا تھا کہ بھائی ان سے حسد کرتے تھے، تو مصنف نے یہاں پر ہمیں مثال بھی یوسف علیہ السلام کی دی ہے کہ ہم سب آپس میں مسلمان تو ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھائی بھائی بھی ہیں، لیکن ہماری مثال جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے، کیونکہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد بغض پایا جاتا تھا، کچھ ایسی ہی مثال جو ہے وہ ہماری بھی ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے جو ہے اپنے بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ حسد رکھتے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ کر ساتھ لے گئے کہ یوسف ہم سے ہمیشہ جو ہے وہ الگ تھلگ رہتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، آپ اس کو ہمارے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹوں کے اصرار پر یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو جنگل میں لے کر گئے اور وہاں لے جا کر ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور پھر جو ہے وہ ان کی ایک قمیض اتاری اور ایک بھیڑیے کو ذبح کر کے اس کا خون اس قمیض پر لگایا اور لا کر والد کو کہہ دیا کہ یوسف جو ہے وہ مر گیا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو اب کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ہماری جو مثال ہے وہ بھی کچھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہی ہے، یعنی ہماری درمیان جو ہے بغض حسد پایا جاتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر جو مصنف ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آپس میں، یعنی دیکھیں یہاں پہ کہ آپس میں ہمارے درمیان جو ہے وہ دوستی، محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہو چکی ہے، یعنی ہمارے درمیان جو ہے وہ حسد، بغض اور عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے۔ یعنی اب کیا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے دوستی محبت ختم ہو چکی ہے، اتفاق و اتحاد ختم ہو چکا ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہو چکی ہے، دشمنی پیدا ہو چکی ہے، حسد پیدا ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے اتفاق ختم ہو چکا ہے، ہمارے درمیان اتفاق نہیں رہا۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مصنف نے شیطان کی بھی مثال دی ہے کہ شیطان جو تھا اس نے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب تمام جو فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کیا تھا، جس میں سے شیطان یعنی کہ ابلیس جو تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس نے انکار یہ کہہ کر کیا تھا کہ مجھے تو تم نے جو ہے وہ آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو تم نے جو مٹی سے بنایا ہے، تو پھر میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں تو زیادہ افضل ہوا۔ اور جب سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود قرار دیا۔ اب اس وقت جو ہے وہ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔
تو اب یہی بات ہے، یہاں ہمیں یہی بات مصنف بتا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے، اور ہم اس کے جو بچھایا ہوا جال ہے اس میں جو ہے وہ پھنس رہے ہیں۔ اب شیطان بظاہر تو جو ہے وہ ہمارے پاس جب آتا ہے تو ایک مقدس، ایک روحانی ہیلے سے، یعنی کہ ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نفاق کہتے ہیں بیٹا نفرت، دشمنی یا عداوت، یعنی بظاہر تو ہم کسی کے ساتھ رہیں لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ اندر ہی اندر ہم کسی کو تکلیف، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو شیطان بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا ہے، جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہمیں اس کے خلاف ورگلاتا ہے، اس کی طرف مائل کرتا ہے، اور ہم جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اسی کام کو جو کر لیتے ہیں۔ اب یہاں اس کے لیے بھی مثال دی ہے کہ دیکھیں کہ یہاں پر، اور جس طرح کے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے اس کے فریب کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، یعنی اب دیکھیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے شیطان کے بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آگے تھے۔ آدم علیہ السلام کس طرح سے شیطان کے بہکاوے میں آئے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں سوائے ایک پھل۔ اب کسی جگہ کوئی پھل کہا جاتا ہے، کسی جگہ گندم کا کوئی میوہ، کوئی دانہ کہا جاتا ہے، تو یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ اب کیا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ تو وہی نایاب ایک قیمتی پھل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ محروم کر دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے کیا کیا کہ اسی دانے کو کھا لیا جس کی سزا میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب یہی بات مصنف بتا رہے ہیں کہ ہم بھی بالکل اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور نفاق یعنی نفرت، دشمنی کو جو ہر حالت میں مردود ہے، جو یعنی جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں، یعنی اسی کو ہم اپنے لیے ایک مقدس، ایک قیمتی لباس جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں ہم۔ اچھا، اب یہاں سامنے پیج پہ دیکھیں کہ ہم اپنی ناسمجھی سے اس مقدس مذہبی لباس کو خلعت سمجھنے لگتے ہیں۔ خلعت کہتے ہیں بیٹا شاہی لباس، بادشاہی لباس، جو کہ بادشاہ کسی اپنے جو ہے وہ کسی چاہنے والے، کسی کو دربار میں کسی کو جو عطا کیا جاتا ہے، بہت قیمتی لباس اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ جو راستہ ہمیں دکھاتا ہے، جس طرح ہمیں بہکاتا ہے، ہم اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہاں تک آپ نے یہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔